السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے بد دعا کے تعلق سے گفتگو رہی کہ عام طور سے ہم لوگ باتوں باتوں میں جو اپنی زبان سے بد دعا کے کلمات نکالتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے، اس پر روشنی ڈالی گئی۔ ابھی اپنے سامنے جو موضوع ہے اس موضوع کو دیکھیں اور کتاب کی بھی زیارت کرتے رہیں۔ یہ کتاب الخصائص الکبریٰ ہے اور موضوع بھی آج رکھا گیا الخصائص الکبریٰ اور اہل سنت کے عقائد و معمولات۔ بظاہر عجیب و غریب موضوع لگ رہا ہے لیکن یہ بڑا ایک علمی موضوع ہے، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالی جائے اس سے پہلے آئیے برکت کے لیے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں بابا سے بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ کتاب جو ہمارے سامنے موجود ہے الخصائص الکبریٰ، جو بیروت سے چھپی ہے، اس کا پہلا حصہ ہے ہمارے سامنے۔ کتاب کا اصل نام ہے کفایت الطالب اللبیب فی خصائص الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ الخصائص الکبریٰ کے نام سے مشہور و معروف ہے، اور اس کے لکھنے والے علامہ جلال الدین سیوطی ہیں جو 10ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، یعنی 10ویں صدی ہجری میں اللہ تعالیٰ نے تجدیدی کارنامہ انجام دینے کے لیے ان کو پیدا فرمایا، اور جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے تمام ولیوں کا امام ہوتا ہے۔ تو ایک ولی کا ایک مجدد کا کیا نظریہ رہا، آیا ہمارے نظریات ان کے نظریات سے میچ کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ اگر ہمارے نظریات ان کے نظریات سے مل جاتے ہیں تو سمجھ لینا وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ تو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ جو احمد رضا کہتے ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں پیش کرتے ہیں، جو ہر دور میں مجددوں نے کہا ہے وہی امام احمد رضا کے تجدیدی قلم سے بھی نکلا ہے۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت الرضوان مجدد ہے، اور انہوں نے جب یہ کتاب لکھی، دیکھو ابھی نئی نئی کتابیں عربی میں آئی ہے لیکن نشانوں سے اندازہ ہوتا ہے فقیر نے کتنا مطالعہ کر لیا ہے۔ کتابیں لا کر تبرک بنانا اور ہے، اور کتابیں لا کر تصرف کرنا اور اپنے عقائد و نظریات کا گہرا مطالعہ کرنا یہ بھی بزرگوں کا فیضان ہوتا ہے۔ کم سے کم اسی بہانے الخصائص الکبریٰ میں کیا کیا ہے کچھ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ ایک بار اور جھوم کر درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کتاب کے مقدمے میں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت الرضوان، اور ان کے بارے میں ایک روایت اور ملتی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی حدیث جب میں پڑھتا ہوں تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں پیش کر دیتا، اور مصطفیٰ جب تک یہ نہیں کہہ دیتے ہاں یہ میری حدیث ہے، میں اپنی کتابوں میں نہیں لکھتا۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت الرضوان۔ تو انہوں نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ جو عربی میرے پاس موجود ہے، ابھی نیا معاملہ آیا، نئی کتابیں آئی ماشاءاللہ، تو اس کا پہلا حصہ صفحہ 18 پڑھنے کے قابل ہے کہ پہلے انہوں نے اس کتاب میں جو عبارتیں جو روایتیں پیش کی ہے ان روایتوں کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا ہے۔ پہلے تو کہتے ہیں عربی میں ہے وَأَوْرَدْتُ فِيهِ كُلَّ مَا وَرَدْ وَنَزَّهْتُهُ عَنِ الْأَخْبَارِ الْمَوْضُوعَةِ وَمَا يُرَدْ۔ فرماتے ہیں جتنی روایتیں ملتی ہیں میں نے اپنی اس کتاب میں نقل کر دیا، اور تمام روایات کو من گھڑت باتوں سے میں نے پاک اور صاف کر دیا ہے۔ مطلب اس کے اندر کوئی من گھڑت بات نہیں ملے گی، میں نے ہی بتا دیا، اس میں کوئی من گھڑت باتیں نہیں ملیں گی۔ کیوں من گھڑت باتوں میں کوئی تماشا ہے؟ موضوع روایتیں بیان کرنے میں کوئی مسئلہ ہے؟ تو ایک اردو کی کتاب، بڑی پیاری کتاب، اس کا مطالعہ ہو تو کیا بات ہے، اس کا نام ہے بہار شریعت۔
صدر الشریعہ بدر الطریقہ خاص گئے، خاص سے اعلی حضرت معتمد اعلی حضرت مفتی مقبول بارگاہ اعلی حضرت، انہوں نے لکھا ہے کہ من گھڑت روایت بیان کرنے سے ثواب نہیں ملتا بلکہ گناہ ہوتا ہے۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میں نے تمام من گھڑت روایتوں سے اپنی کتاب کو پاک اور صاف رکھا ہے۔ اب بول دے یار، جیسے علامہ بخاری علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب کے بارے میں کہا کہ میں نے التزام کر لیا ہے کہ میں صحیح حدیث سے پیش کروں گا، ویسے علامہ جلال الدین سیوطی فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ التزام کر لیا کہ اپنی کتاب کو من گھڑت روایتوں سے پاک اور صاف رکھوں گا۔ اس کے بعد اس کے اندر جو عبارتیں لے کر کے آئے، کیوں یہ روایتیں لے کر کے آئے، تو بہت ساری باتیں لکھتے ہوئے ایک جملہ انہوں نے کہا، آخری جو دو چار جملے دیکھ لیں۔ وہ فرماتے وَشَرَحْتُ بِهِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَقُلُوبَ طَائِفَةٍ آمِنِينَ، فرماتے روایتیں میں نے پیش کی ہیں تاکہ مسلمان لوگوں کے دل کھل جائیں، مسلمانوں کے دل کھل جائے اور ایمان رکھنے والی جماعت کے قلوب روشن ہو جائے۔ وَغِزْتُ بِهِ الْجَاحِدِينَ وَالْمُفْسِدِينَ وَالطَّائِفَةَ الْمُبْتَدِعَةَ وَالْمُلْحِدِينَ وَالْفَلَاسِفَةِ الْمُتَمَرِّدِينَ، فرماتے اور میں نے عبارتیں پیش کی کیوں؟ تاکہ میں جلاؤں، اس کتاب سے جلاؤں کس کو؟ الجاحدین منکروں کو، والمفسدین فسادیوں کو، والطائفۃ المبتدعہ اور بد مذہب گروہ کو، والملحدین اور انکار کرنے والوں کو، اور سرکش فلسفیوں کو میں جلاؤں۔ معلوم یہ ہوا اس میں جو عبارتیں پیش کی گئی یا جو روایتیں پیش کی گئی ایمان والوں کے دل کو چین اور سکون دلانے کے لیے، اور جو گستاخ ہیں ان کو جلانے کے لیے۔ کیا بات ہے، بولو نا یار، گستاخوں کو جلانے کے لیے۔ تو اب اس میں جو نظریات، جو روایات پیش کی گئی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر ان روایتوں سے کوئی اختلاف کرے تو سمجھ لینا منکر ہے، ان روایتوں سے انکار کرے سمجھ لینا منکر ہے، ملحد ہے، سمجھ لینا وہ طائفہ مبتدعہ میں سے ہے۔ اور اگر ان روایتوں کو سن کر ایمان تازہ ہو، چہرہ کھل جائے، تو سمجھ لینا یہ ایمان رکھنے والی جماعت میں سے ہیں۔ اور سنو یار، اب یہ اس تمہید کے بعد اب شروع کریں۔ سب سے پہلے ہم پہنچتے ہیں صفحہ نمبر یہ الخصائص الکبریٰ، پہلا حصہ۔ اچھا ڈائری میں لکھا ہے میں نے، ایسا نہیں کہ خالی کتاب میں، ڈائری میں بھی اتار لیا تاکہ جو اپنا طریقہ ہے وہ چلتا رہے، کتاب دیکھتے رہو تاکہ مضبوطی بھی آتی رہے۔ یار کہتے ہیں نا ابھی تک ڈائری میں دیکھتے تھے، بولے اب کتاب بھی دیکھنا ہے، کتاب کی بھی زیارت کرنا ہے۔ اور حدیث کی بھی کتابوں میں سے کتاب ترمذی شریف، جس کے بارے میں صاحب ترمذی لکھتے ہیں شیخ ابو عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں اگر کسی کے گھر میں یہ کتاب رکھی ہو تو وہ یہ تصور کرے کہ مصطفیٰ اس کے گھر میں جلوہ افروز ہے اور حدیث پاک کا درس عطا فرما رہے ہیں۔ یہ امام ترمذی فرما رہے ہیں جی۔ تو یہ کتاب الخصائص الکبریٰ صفحہ 29 پہ چلتے ہیں۔ صفحہ 29 میں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت الرضوان نے کیا لکھا ہے، تو بڑی پیاری بات وہی ابن عساکر کا میں حوالہ بہت دیتا نا، تو حوالے کے ساتھ فرماتے وَأَخْرَجَ، اور حدیث نمبر 15 بھی ہے اس میں، فرماتے وَأَخْرَجَ ابن عساکر عن علی رضی اللہ عنہ، ابن عساکر نے مولائے کائنات فاتح خیبر شیر مردہ شاہ یزدہ، بولو شیر یزدہ شاہ مردہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا، لیلتن، اسری بھی، اس رات جب مجھے رات میں لے جایا گیا، معراج پہ لے جایا گیا، رأیت علی العرش، میں نے عرش پر لکھا دیکھا، بولو نا یار، کہاں لکھا دیکھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی عرش پر لکھا دیکھا، آدم علیہ السلام نے بھی عرش پر لکھا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام اپنے نام کے ساتھ ملایا، اور اسی محبوب نے بتایا میں نے بھی کچھ دیکھا ہے، اور محبوب وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے۔ آقا فرماتے میں نے دیکھا عرش پر مکتوب لکھا ہوا کیا، لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ کوئی کتنا بلا کے توڑ دیتا ہے، پھوڑ دیتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ابو بکر صدیق، ابو بکر ہی صدیق ہے، بولو نا یار۔ طلبا جانتے ہیں جب دو معرفہ آتا ہے تو حصر کا فائدہ ملتا ہے۔ ابو بکر بھی معرفہ ہے، صدیق بھی معرفہ ہے، تو حصر کا فائدہ کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق، ابو بکر ہی صدیق ہے، بولو نا یار۔ اور صدیق اسے کہتے ہیں جو بول دے تو اللہ ویسا کر دیتا ہے، جیسا بول دے اللہ ویسا کر دے، انہیں صدیق کہا جاتا ہے۔ ابو بکر نے بولا اللہ نے ویسا کر دیا۔ تفسیر نعیمی کے اندر آیا کہ ایک نوجوان شہید ہو گیا، والدہ نے پوچھ لیا صدیق میرا بیٹا کہاں ہے؟ صدیق اکبر نے کہا میرے پیچھے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کو پیچھے بھیج دیا ہے۔ آگے فرماتے عمر الفاروق، عمر ہی فاروق ہے، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والے۔ تبھی تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ما زل غلبۃ منذ اسلم عمر رضی اللہ عنہ، جب سے عمر اسلام لائے اللہ نے ہم کو غلبہ عطا فرما دیا۔ عبداللہ ابن مسعود فرما جب سے ایمان لائے اللہ نے ہم کو غلبہ عطا فرما دیا۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ۔ آگے ارشاد فرماتے عثمان ذو النورین، بولو نا یار، عثمان دو نور والے ہیں۔ اچھا تو عثمان غنی کا لقب کیا ہے؟ ذو النورین۔ ایک صحابی ہے جن کا لقب ہے ذو النور، نور والے، ذو النور۔ حتی عثمان غنی کو کہا جائے ذو النورین، ان کو کہا جائے ذو النور۔ ابھی آگے حدیث آ رہی ہے جن کا نام کیا ہے؟ طفیل دوسی۔ جب یہ ایمان لائے آقا علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے بڑا الٹا سیدھا بول رکھا تھا، انہوں نے کہا نہیں سنوں گا، لیکن مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر لی، اللہ نے سننے پر جو ہے دعا کے محبوب کو قبول فرمایا۔ وہ جو نہ سننے کے ارادے سے آئے تھے انہوں نے سنا اور ایمان لے آئے، اور جب ایمان لائے تو کہا حضور میں اپنے قبیلے میں بڑا اثر و رسوخ رکھتا ہوں، بہت بڑا مقام رکھتا ہوں، دعا فرمائیے کہ میں جاؤں لوگ ایمان لے آئے ان کو سمجھاؤ جا کر، لیکن میری یہ گزارش ہے۔ حضور نے فرمایا کیا؟ کہا کوئی نشانی دے دی جائے۔ حضور کا ہاتھ اٹھا، اللہ نے پیشانی میں نور دے دیا۔ بولو یار، بہت سلو بولے یار۔ پیشانی میں ایسا نور چمک رہا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیشانی میں یہ روشن نور بلب اگر آدمی کے پیشانی میں جل جائے تو کیا بولیں گے؟ ابے چہرہ بگڑ گیا اس کا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایسا گیا تو میری قوم بولے گی یہ ایمان لا اس لیے ایسا ہو گیا، چہرہ بگڑ گیا۔ کہیں اور روشنی آ جائے، کہیں اور روشنی آ جائے۔ مصطفیٰ کا ہاتھ اٹھا، اللہ تعالیٰ نے پیشانی کے نور کو ہاتھ میں پیدا فرما دیا ہے۔ بہت سلو بولے یار۔ یہ مصطفیٰ کے دعا کی برکت سے ہاتھ میں نور آیا تو ان کو صحابہ نے ذوالنور یعنی نور والا کہنا شروع کر دیا تھا۔ یہ نور والا، جب صحابی کے لیے مصطفیٰ دعا کر کے نور لا سکتے ہیں، ہے جس مٹی کا بنا لیکن اللہ نے صحابی بنایا، مصطفیٰ کی دعا سے نور بھی پیدا فرما دیا ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عثمان ذو النورین، عثمان دو نور والے ہیں۔ رافضیوں کا بھی رد ہو گیا، خارجیوں کا بھی رد ہو گیا۔ صحیح ہے؟ رافضیوں کا رد کیسے ہوا؟ رافضی بولتے ہیں خالی حضور کی ایک بیٹی۔ ہم نے کہا پاگل، تو نے ایک مطالعہ کیا، انیک مطالعہ کرتا تو یوں نہ کہتا کہ ایک بیٹی، پھر تو یوں ہی کہتا جیسے مصطفیٰ کے خلیفہ چار ہے ویسے مصطفیٰ کی شہزادی چار ہے۔ مصطفیٰ کی شہزادی چار ہیں، اور چار میں سے تو دو کو اللہ نے سراپا قرآن حدیث میں نور کہہ دیا، وہ بھی عرش میں لکھوا دیا ہے۔ کہاں لکھوایا؟ عرش میں لکھوا دیا۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یہ بھی نور ہے نا۔ تو رافضی کو پنچ بڑا غضب کا، بازو والا خوش ہو گیا، ارے بھائی یہ تو رافضیوں کو ڈالنے لگے، ہم کو نہیں چھوڑیں گے، ہم کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے کہا بھائی تیرا بھی رد ہو رہا ہے۔ جب کہو مصطفیٰ نور ہے تو تجھے ہضم نہیں ہوتا۔ دیکھ میرے اللہ نے مصطفیٰ کی دونوں شہزادیوں کو زمین پر نہیں بلکہ عرش پر لکھوا دیا ہے نور ہے۔ بولو اب
مصطفیٰ کی شہزادیوں کو نور ہونا لکھوا دیا ہے، لگاؤ فتویٰ رب کی ذات پر، نہیں لگا پاؤ گے تو کہا سنت الہی ادا کرتے ہوئے امام احمد رضا کی طرح کہو تیری نسل پاک میں ہے۔ اب بولو نا، تمہاری نسل، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو یہ عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب علامہ جلال الدین سیوطی نے کیوں لکھی روایت؟ تو پھر وہی بات آئی، کہا انہوں نے جو بھی روایتیں پیش کی ہیں تو ملحدوں، مفسدوں اور جو کہتے ہیں گستاخوں اور بد مذہبوں کا رد کرنے کے لیے اور ایمان والوں کے دلوں کو چین دلانے کے لیے۔ کہا جیسے ہی ان لوگوں نے سنا جل بھن گئے، کہا واہ ایک اللہ کے ولی کی نظریں دیکھ رہی ہیں، وہ جل بھن گئے، اور سنیوں نے سنا الحمدللہ چہرہ بھی کھل اٹھا اور دل کو چین بھی مل گیا۔ بولو نا، سمجھ میں آیا جی؟ اور آگے بڑھیے۔ ابھی حضرت ابو بکر کا عرس گزرا، مثال کی تاریخ گزری، تو کہا خلیفہ 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 خلیفہ، تو بولے بھائی صاحب خلیفہ ہم اول کسی اور کو مانتے ہیں۔ ہم نے کہا تو اول میں نہیں تھا اسی لیے مانتا ہے، اول میں نہیں تھا، تو اگر اولوں میں ہوتا تو یہی کہتا ابو بکر ہی اول ہے، کیونکہ جتنے اول ہیں یعنی سارے صحابہ، سب کا اس بات پر اجماع رہا کہ مصطفیٰ کی ولایت و خلافت میں بلا فصل جو خلیفہ ہے وہ صدیق اکبر ہے، اور اس کا اعلان تو میرے مصطفیٰ نے معراج سے آنے کے بعد کیا ہے۔ بولو نا، معراج سے آنے کے بعد حدیث پاک میں آیا۔ یہ وہی الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ صفحہ 16۔ سمجھ میں میری باتیں آ رہی ہیں؟ اچھا، موضوع جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ سمجھ لینا ہم لوگ کا ٹیلی ہو رہا ہے عقیدہ کا، کتنا چل رہا ہے؟ 1446 ہمارا عقیدہ ٹیلی ہو رہا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی پیدا ہوئے 849 میں، وفات فرمائی ہے، پردہ فرمایا ہے 911 کو، 1446 چل رہا ہے، تقریباً 500 سال پرانے نظریات۔ بولو نا، اب 500 سال پرانے نظریات جی۔ بولتے مولا غالی مولا احمد کو لے کے چلتے ہیں، مولا احمد رضا کو لے کے چلتے ہیں۔ ہم نے کہا مولا احمد رضا کو ہم اس لیے لے کے چلتے ہیں، یہ ایسا سینہ ہے کہ سارے بزرگوں سے ملا دیتا ہے، ایسا سینہ ہے کہ سارے بزرگوں سے ملا دیتا ہے جی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، ابو یعلا طبرانی کے حوالے سے، ابن عساکر کے حوالے سے اس حدیث کو لکھے علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بی، اس رات جب مجھے معراج کرائی گئی، بار سبحان اللہ، معراج کرائی گئی، اورجا بی الی السماء، مجھے آسمان پر لے جایا گیا، ما مررت بسماء الا وجدت اسمی فیہا مکتوبا، میں جس آسمان سے گزر رہا تھا تو ہر آسمان میں نے اپنا لکھا ہوا نام دیکھا ہے۔ بہت سلو، مزہ نہیں آیا؟ جس آسمان سے گزر رہا تھا ہر آسمان پر میں نے اپنا لکھا ہوا نام دیکھا۔ کیا لکھا تھا؟ کہا حضور کا خالی نام ہوگا، لیکن آقا فرما رہے کیا؟ محمد الرسول اللہ، ابو بکر صدیق خلفی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آسمان میں لکھوا دیا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے، وہ ابو بکر صدیق خلفی، اور حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق میرے خلیفہ ہے۔ اللہ نے ہر آسمان پر اعلان کر دیا، کہا جب آسمان پہ اعلان ہو رہا ہے تو اعلان کرنے والا خلاق کائنات ہے، اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے سنی میں اعلان کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالی نے خود فرما دیا معراج کی رات کہ ابو بکر مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ کتنے 3 نظریات سامنے آئے۔ پہلا نظریہ رافضیوں کے رد میں آیا کہ مصطفیٰ کی شہزادیاں 4 ہیں، بولو نا یار۔ دوسرا نظریہ یہ سامنے آیا مصطفیٰ بھی نور ہے، مصطفیٰ کی نسل بھی نور ہے، بولو۔ تیسرا نظریہ یہ بھی آیا کہ ابو بکر مصطفیٰ کے خلیفہ ہے، بولو۔ سمجھے گی نہیں آپ جی؟ اور آگے بڑھیے۔ ہندوستان کا تذکرہ بھی آپ کو حدیثوں میں ملے گا، اس کا بھی ذکر کیا، لیکن ابھی تک جو آپ نے سنا دوسرے انداز میں، یہاں دوسرے انداز میں۔ حدیث نمبر 31، صفحہ نمبر 31۔ ہندوستان میں بڑی خوشبو پائی جاتی ہے، بڑی خوشبو پائی جاتی ہے، کھیتی بھی ہوتی ہے خوشبو کی۔ پہلے تو اپنے مالیگاؤں کے اطراف میں بھی گلاب بوئے جاتے تھے اور بہت سارے جھاڑ پھولوں کے ہوتے تھے۔
تو ہندوستان کا بھی ذکر ملتا ہے، تذکرہ ملتا ہے۔ الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ صفحہ 31 کے اندر حدیث نمبر جا کر کے بنے گی 28۔ راوی کون ہے؟ کہا راوی اس کے ابو الحسن علی بن عبداللہ ہاشمی ہے۔ یہ کہتے دخلت بلاد الہند، میں ملک ہند گیا، فلائت فی بعض قراہا، تو میں نے اس کے بعض قریہ بعض دیہاتوں میں دیکھا شجرۃ ورد اسود، بلیک کالے گلاب کے کھیتوں کو دیکھا، ينفتح عن وردۃ کبیرۃ طیبۃ الرائحۃ السوداء، ہے کالے لیکن خوشبو بڑی اچھی آ رہی ہے، اور ان تمام کالے گلابوں پہ ایک لفظ لکھا، ایک جملہ لکھا ہوا ہے، کیا؟ علیہا مکتوب بخط ابیض، ہری تحریر ہے اس کے اوپر، سفید تحریر ہے، کالے گلاب پر سفید تحریر سے لکھا ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ابو بکر صدیق عمر الفاروق، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے رسول ہے، ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں جنتوں میں جیسے اعلان کیا، ویسے ہندوستان میں جو کالے گلاب ہوتے، اللہ تعالیٰ اس کے پتوں میں اپنے محبوب کا اور محبوب کو دونوں دوستوں کا تذکرہ فرما دیا ہے، دونوں دوستوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اسی انداز میں صفحہ آپ 32 کھولیں گے تو صفحہ 32 میں حدیث نمبر 29 ملے گی۔ حدیث نمبر 29 کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں، کہ بولے یار کتاب نہیں لے کے آتے، خالی دماغ چلاتے۔ بھائی کتاب چل رہی ہے اب تو، ابھی تک تو خالی ڈائری والی کتابیں چلتی تھی، بولے ڈائری میں لکھ کے لاتے تھے، سافٹ میں کتابیں ہیں ان کے پاس، اب تو ہارڈ والی کتاب آ گئی، اب تو اور ہارڈ معاملہ ہو جائے گا۔ صحیح ہے؟ ہاں، ویسے بھی کتاب پڑھنا اور ہوتا ہے، کتاب کا سمجھنا اور ہوتا ہے، سمجھے نا؟ جو آدمی جس اینگل سے پڑھتا ہے وہی قرآن ہے، کوئی پڑھ کے گمراہ ہو رہا ہے اور کوئی پڑھ کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ کا مقبول ہو رہا ہے، وہی قرآن ہے جی۔ تو صفحہ 32 حدیث نمبر 29 الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ فرماتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کیا؟ نزل آدم بالہند واستوحشا، آدم اترے ہندوستان میں، بول دو نا یار، آدم اترے ہند میں اترے، واستوحشا، وحشت محسوس کی۔ کیوں وحشت محسوس کی؟ اس لیے کہ جنت میں تھے تو جنت میں بہت سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے، اور ذکر سن کر کے سکون ملتا ہے، تسلی ملتی ہے، قلب کو چین ملتا ہے، اس لیے سکون مل رہا تھا۔ اب آئے تو وحشت محسوس ہوئی۔ ایک دوسری وجہ کیا ہے؟ وہاں پر آدم علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے فرشتے ہیں، اب زمین پر اترے ہیں تو اکیلے ہیں، تو وحشت محسوس ہوئی۔ پہلی بار آئے زمین پر پہلی بار کسی انسان کے قدم پڑے، جیسے ہی پہلی بار قدم پڑے وحشت محسوس ہوئی۔ فنزل جبرائیل، مصطفیٰ کے وزیر جبرائیل آ گئے۔ بولو اب بہت سلو بولے یار، وزیر آئے کس کے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے آ کر فنادا بالاذان، آ کر کے اذان کہنی شروع کر دی، اذان کہنے لگے۔ جبرائیل اذان کہہ رہے ہیں، اور جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اسی اذان کی برکت سے معراج کی رات بھی اذان و اقامت کہنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ جبرائیل نے اذان و اقامت کہی ہے جی، اذان کہنا شروع کر دیا۔ کیا اذان؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کلمہ یہ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتين، 2 مرتبہ، پھر کہا اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ۔ جیسے ہی کہا دیکھو آئے وحشت محسوس کی، اتنے کلمات خالی سنا ہے، سنتے ہی کہا محمد۔ یہ محمد کون ہے؟ ہندوستان میں پہلی بار انسان قدم رکھ رہا ہے، اور ہندوستان کے ساتھ کوئی فرشتہ بھی ساتھ میں آ رہا ہے، اور پہلی بار اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کی موجودگی میں اپنے محبوب کا ذکر کرا رہا ہے،
اچھا یہ بھی آدم علیہ السلام کو اور بھی کوئی سوال کرنا چاہیے تھا، لیکن پوچھا اے کون ہے بھائی جن کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لیا جا رہا ہے، کون ہے یہ؟ تو جبرائیل کیا کہتے ہیں، آخر ولدک من الانبیاء، آپ کی نسل میں جتنے نبی آئیں گے ان تمام نبیوں میں جو آخری نبی ہونے کا تاج پہن کر کے آئے گا اور جس کا راج قیامت تک بعد قیامت بھی چلنے والا ہے، اسی کو محمد کہا جاتا ہے۔ بھائی اب جیسے ہی کہا تسلی مل گئی، سکون۔ اب حدیث کا نتیجہ، پہلا نتیجہ یہ کہ حضور آخری نبی ہے، زمین پر پہلی بار ایک انسان کے سامنے جہاں ذکر ہوا اس زمین کو بھی ہندوستان کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی آخری نبی ہے، اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہند میں کرا دیا، اور یہ علامہ جلال الدین سیوطی مصر میں پڑھنے والے لکھ رہے ہیں، بولو نا اب مصر میں پڑھنے والے، واللہ بولتے بریلیوں نے جا کر کے سمجھا دیا ہوگا جی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ایک حدیث میں اور بھی الفاظ زیادہ ہیں، یہ حدیث کے الفاظ بھی سنا دیتا ہوں ساتھ میں۔ معراج کی رات کیا ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں لما اراد اللہ ان يعلم رسولہ الاذان، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے محبوب کو اذان سکھائے۔ کون سکھائے؟ ہر زور سے بولو، کون سکھائے؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا اپنے محبوب کو اذان سکھائے۔ اتاہ جبرائیل بدابہ یقال لها براق البراق، جبرائیل ایک سواری لے کر کے آیا جس کا نام براق ہے۔ فذهب يركبها، حضور اس پر سوار ہوئے۔ فاستصعبت، اس نے مشقت محسوس کی، بار نبوت ایسے سنبھال لے گا، مشقت محسوس کی۔ جبرائیل نے اس سے کہا اسکن ٹھہر جا، ما رکبکی عبد اکرم علی اللہ محمد، سن لے کوئی بھی تیرے اوپر سوار ہو جائے لیکن مصطفیٰ جان رحمت سے زیادہ رب کی بارگاہ میں بعظمت کوئی نہیں سوار ہوگا۔ بولو نا یار، سب سے زیادہ بعظمت ہے، سب سے زیادہ۔ حضور سوار ہو گیا، جو کہاں پہنچے؟ ایک پر صاحب قاب قوسین جب مصطفیٰ ہوئے، قاب قوسین تک پہنچے، رب کا قرب ملا، تو ایک پردے سے ایک فرشتے نے بولنا شروع کیا، اذ خرج ملک من الحجاب، فرشتہ نکلا پردے سے۔ فقال الملک، فرشتے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے ہی فرشتے نے اللہ اکبر کہا، فقیل له من وراء الحجاب، مصطفیٰ سے پردے کے پیچھے سے کہا گیا صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ بولو نا یار۔ تو فرشتے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ نے جواب دیا لا الہ الا اللہ۔ پھر فرشتہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے۔ فقیل من وراء الحجاب، پھر پردے کے پیچھے جواب آیا کیا؟ صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا۔ بولو نا یار، میرے بندے نے سچ کہا، انا ارسلت محمد، میں نے محمد کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ قال الملک حی علی الصلاۃ، فرشتے نے کہا آؤ نماز کی طرف۔ یا اللہ ابھی تو نے نماز تو دی نہیں ہے، یا اللہ ابھی تو نے نماز تو دی نہیں۔ تو کہا امام احمد رضا صحیح کہتے ہیں، جبان التاج بیان الصلاۃ قبل المعراج کے اندر کیا صحیح کہتے ہیں؟ کہا معراج سے پہلے، معراج کے بعد 5 ٹائم کی نمازیں فرض ہوئی، اور معراج سے پہلے 2 ٹائم کی نمازیں پڑھی جاتی تھی، ایک سویرے ایک شام، اور انہی نمازوں کی دعوت اذان کے اندر دی جا رہی۔ بول لو یار، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو چکی ہے۔ پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے ہی کہا تو پردے کے پیچھے جواب آیا صدق عبدی انا اکبر انا اکبر، میرے بندے نے سچ کہا، میں بڑا میں بڑا۔ پھر کہا لا الہ الا اللہ، پھر پردے کے پیچھے سے آواز آئی صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا اللہ، میرے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ ثم اخذ الملک بید محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقدمہ، فرشتے نے مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ کو تھاما اور آگے بڑھا دیا۔ فاما اہل السماوات فیہم آدم ونوح فیومئذ اکمل اللہ لمحمد الشرف علی اہل السماوات والارض، فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آگے ان کو بڑھایا گیا تو آسمان والوں کی امامت فرمائی۔ بولو یار، کہا آسمان میں تو خالی فرشتے ہیں، کہا نہیں فیہم آدم، ان میں آدم بھی رہے۔ آدم مسجد اقصی میں پڑھ کے گئے، دوبارہ پڑھ رہے ہیں
نوبل ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین والوں پر مصطفیٰ جان رحمت کے شرف کو، عظمت کو مکمل فرما دیا ہے، مکمل فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے حضور ہمارے آخری نبی ہے نا، حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں پیدا ہو سکتا نا۔ اگر کوئی پیدا ہونے کو بولے تو سمجھ لینا نیا پیدا ہوا ہے، یہ فرقہ نیا پیدا ہوا ہے، ورنہ پرانا نظریہ یہی ہے کہ مصطفیٰ آخری ہے، بس مصطفیٰ کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کا ذکر علامہ جلال الدین سیوطی نے کئی روایتیں نقل کی ہیں اور یوں کیا، صفحہ 35 الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ حدیث نمبر 38 کے اندر کیا کہتے ہیں معلوم؟ کہتے ہیں قال فی مجلۃ ابراہیم علیہ السلام، امام شافعی نے کہا صحیفہ ابراہیم کے اندر لکھا تھا کیا، انہ کائن من ولدک شعوب و شعوب، اے ابراہیم تمہاری نسل میں سے، تمہاری اولاد میں سے بہت سارے قبیلے ہوں گے الگ الگ، حتی یاتی النبی الامی الذی یکون خاتم الانبیاء، یہاں تک کہ وہ نبی امی جلوہ گر ہوں گے جو تمام انبیاء کرام کے آخر میں پیدا ہوں گے، خاتم الانبیاء ہوں گے، یعنی آخری نبی ہوں گے۔ یہ نظریہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ اللہ نے خود پیش فرمایا ہے۔ اسی انداز میں ایک حدیث میں یوں لکھا ہے، فرماتے ہیں یہ حدیث نمبر ہے 40، کہتے ہیں قال اوحى اللہ الی یعقوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو وحی بھیجی، پیغام بھیجا، اور پیغام جب بھیجا تو کیا کہا، انی ابعث من ذریتک ملوکا و انبیاء، میں تمہاری ذریت میں سے پھر بادشاہوں کو اور نبیوں کو بھیجتا رہوں گا، حتی ابعث النبی الحرم حرمی الذی تبنی امتہ ہیکل بیت المقدس، یہاں تک کہ میں اس حرم والے نبی کو بھیجوں گا جن کی امت بیت المقدس کو تعمیر کرے گی، یعنی اس کو آباد رکھے گی، وہ خاتم الانبیاء، اور وہ خاتم الانبیاء ہوں گے، واسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا، ان کا نام احمد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں اپنے محبوب ذی قدر علی تعیت و ثنا کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اب ایک چیز اور، ہمارے یہاں ہم لوگ یہ بتاتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف آئے، ایسے ہی ہے؟ تو بولے حضرت ابھی تک خالی حوالے چلتے تھے، کوئی کتاب اگر دیکھ لیتے تو اور مزہ آ جاتا، تو کہا اٹھائیے الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ صفحہ 116، صفحہ 116 کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان نے اس پر حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرح منتقل ہوتے رہے، چنانچہ اور اس کے راوی روایت کرنے والے بھی حضور کے گھر والے ہیں، کیا نام ہے؟ کہ عبداللہ ابن عباس، بولو نا یار، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ قال، حدیث نمبر 170 ہے، کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یلتقی ابوائے قط علی صفاح، میرے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی زنا پر جمع نہ ہوا، یہ بھی حضور کی خاصیت ہے، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عبداللہ تک، حضرت حوا سے لے کے حضرت آمنہ تک، اللہ تعالیٰ نے حضور کے آباء و اجداد کو تمام برائیوں سے، زنا وغیرہ کی خرابیوں سے حفظ و امان عطا فرمایا، سب محفوظ رہے، اس میں کوئی برائی کا معاملہ نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا کبھی بھی میرے والدین میں سے کوئی برائی پہ جمع نہ ہوا، لم یزل اللہ ینقلنی من الاصلاب الطیبہ الی الارحام الطاہرہ مصفا مہذبہ، فرماتے اللہ تعالی ہمیشہ مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کرتا رہا ہے۔ اچھا یہ حدیث تو اتنی سن لی ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ بھی تو سنو۔ پاک پشت، پشت سمجھتے ہیں نا پیٹھ، اور رحم یعنی والدہ کا وہ شکم کا حصہ جس میں بچہ رہتا ہے، تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ جز بول کر کے آنکھ کھلا ہے مراد، مطلب یہ کہ جو میرے آباء و اجداد رہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک اور صاف رکھا، اور قرآن کہتا ہے انما المشرکین نجس، انما المشرکون
نجس جو مشرک ہے وہ ناپاک ہے. جب مشرک ناپاک ہے تو اب یہاں مصطفیٰ نے بتا دیا جب ناپاک ہے اور یہاں پر ایک پاک کا معاملہ آیا تو مشرک ناپاک. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے بتا دیا کہ جو آباء و اجداد ہوئے وہ ہمیشہ پاک رہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے شرک کی گندگی سے پاک اور صاف رکھا, شرک کی گندگی سے ہمیشہ پاک اور صاف رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے آباء و اجداد کو. اور ایک مثال دے دوں, ہمارے یہاں اگر کوئی بڑا آتا ہے تو راستہ صاف کروایا جاتا ہے. نہیں معلوم ہے تو احمد آباد میں جا کے دیکھ لینا, کوئی یورپ سے آیا تھا تو کتنی صفائی ہوئی تھی. سمجھے, جب کوئی بڑا آتا ہے تو پہلے راستہ صاف کیا جاتا ہے. تو اللہ کی مخلوق میں مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں. تو مصطفیٰ کا نور کون سے راستے سے جائے گا؟ آدم سے کہاں جائے گا, حوا سے کہاں جائے گا, اس کے بعد کہاں جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے آنے کی برکت سے, گزرنے کی برکت سے جتنے آباء و اجداد تھے سب کو ساری گندگیوں سے پاک اور صاف رکھا ہے. بولو نا یار, کیونکہ مصطفیٰ کا گزر ہونے والا ہے. حتیٰ کہ ایک روایت میں آیا, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے, تفسیر ہے قرآن کی, وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, آپ ہمیشہ سجدہ کرنے والوں میں رہے. بولو, حضور ہمیشہ کس میں رہے؟ سجدہ کرنے والوں میں رہے. تو کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں, من نبی کی الی نبی کی حتی اخرج نبیا. حضور نے فرمایا مطلب یہ کہ میں ہمیشہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبیوں کے سلسلے میں رکھا, حتی اخرج نبیا, یہاں تک کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر پیدا فرمایا ہے. زور سے تو بولو یار, کیا بنا کر پیدا فرمایا؟ نبی بنا کر. یہ بھی ایک نظریہ سامنے آیا تھا کہ حضور کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے, دو چیزوں میں لوگ اختلاف کرتے جہاں پر ہمارا نظریہ ہے. پہلا یہ کہ سب سے پہلے نبی کون, تو ہم کہتے ہیں میرا نبی اول بھی ہے آخر بھی ہے. صحیح ہے. دوسرا نظریہ ہمارا یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ حضور ہمارے پیدائشی نبی ہیں, پیدائشی نبی ہیں. اور تیسرا نظریہ لوگ اڑوسی پڑوسی یہ لوگ بھی اتفاق کر لیتے ہیں 40 سال والا, اور ہم لوگ بولتے ہیں 40 سال میں نبی نہیں بنے, میرے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے. صحیح ہے, اعلان فرمایا. اب دو میں ان کا اختلاف آیا. پہلے میں نبی کب بنے, ایک چیز بتاؤ مجھے آپ, میں سند دے دی گئی مجھے کہ آپ مولانا ہو گئے. سند دیکھ کر کے آپ مجھے کیا کہو گے, مولانا کہو گے نہیں کہو گے؟ ہاں, ڈپلوما یاد آ رہا ہے لوگوں کو. تو سند جو ہے, یہ سند آدمی کو جب دے دی جائے, بولے آپ کے لیے علم دیا جا رہا ہے, تو جس کو علم دیا گیا تو وہ عالم ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہر زور سے بولا لا یار. بولے قرات کا معاملہ دیا جا رہا ہے تو قاری ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور آسان کر لیتا, بولے آج سے امامت آپ کو دی جا رہی ہے, امام ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے بولو نا یار. بولے امامت آج سے آپ کی, تو امامت صفت ہے, خوبی ہے. جس آدمی کو دے دی گئی وہ آدمی امام ہو گیا, متصف ہو گیا امامت سے. اب آقا علیہ السلام کو ڈائریکٹ پوچھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصف نبوت بتا کر اپنے نبوت کا اعلان کر دیا. جب ترمذی شریف کی حدیث میں آیا, آقا علیہ السلام نے صحابہ نے خالی اتنا ہی تو پوچھا تھا, آپ نبی کب بنے؟ متا وجبت لکن نبوہ یا رسول اللہ, آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ بولو, آپ کے نبوت کب ثابت ہو گئی؟ ارے بابا جب امامت ثابت ہو جائے گی امام ہو جا رہا میں, جب نبوت ثابت ہو جا رہی تو نبی ہو جا رہے. اس لیے صحابہ نے پوچھا کب نبوت ثابت ہو گئی, تو میرے مصطفیٰ بھی سمجھ گیا یہ نبوت ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ میرے نبی ہونے کا بھی سوال کر رہے ہیں. اس لیے آقا نے کیا جواب دیا, کنت نبی وبعث بین الروح والجسد, میں اس وقت نبی تھا جب تمہارے باپ آدم روح اور جسم کی منزلیں طے کر رہے تھے. کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت دونوں طریقے سے سوال کو سمجھ چکے ہیں. پہلا انہوں نے دیکھا کیا سوال کیا, نبوت کب ثابت ہوئی آپ کے لیے, یعنی مسلم نبوت ثابت کر رہے ہیں. وصف نبوت, کبھی کبھی آدمی عالم ہونے کی سند تو رکھتا ہے لیکن عالم نہیں ہوتا. جیسے ہمارے یہاں پی ایچ ڈی ہولڈر بہت سارے مل جائیں گے, ہو سکتا ہے بڑے بڑے پوسٹ بھی ہوں لیکن فرضی ہے ڈگری.
اور کبھی کبھی ڈگری ہوتی ہے آدمی کے پاس، علم نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی علم ہوتا ہے ڈگری نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے دونوں طرح کا جواب دیا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ نبوت کی ڈگری ہے لیکن نبوت سے خالی معاذ اللہ، اور یہ بھی مت سمجھنا کہ نبی ہو لیکن نبوت نہیں ہے۔ سوال یہ تھا کہ نبوت کب ثابت ہو گئی، مصطفیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا اور ارشاد فرما دیا میں نبی تھا، مطلب نبوت ثابت ہو گئی، اور اس کا بھی جواب دے دیا نبوت ثابت ہوئی نبی نہیں تھے کیا، تو آقا نے اس کا بھی جواب دے دیا، فرما دیا نبوت بھی میرے لیے ثابت ہو گئی، تبھی تو نبی بنا، اس وقت میں نبی تھا جب تمہارے باپ آدم علیہ السلام روح اور جسم کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ شاید بڑا گاڑا نقطہ ہے، بہت دیر میں سمجھ میں آئے گا، اس کے لیے ہدایت النور نومیر وغیرہ تو پڑھنا ہی پڑے گا، اور اگر بغیر پڑھے سمجھ جائے تو آپ لوگ کی مونت ہے، بولو سبحان اللہ۔ ہم کرامت تو نہیں بول سکتے، ہمارے یہاں کرامتی لوگوں کو معلوم ہے خالی، بولے یہ تو حضرت کی کرامت ہے۔ ارے بھائی مونت بھی کوئی چیز ہے، ہمارے یہاں مونت یاد ہی نہیں، مونت کس کو کہتے ہیں؟ ایمان والے سے کوئی عادت کے خلاف کام ہو جائے تو بولے مونت ہے، اور کسی ولی سے ہو جائے تو کرامت ہے، بولو نا۔ یہ سب بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ جی بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حتی اخرجھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ عقیدے کی بات ہے، جب ایک بار کوئی نبی ہو گیا تو اس سے نبوت ظاہر نہیں ہوتی، نبوت ختم نہیں ہوتی ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ امامت اٹھا کے چھوڑ دے، نکالو امامت سے۔ آج بھی کچھ لوگ بولتے ہیں امامت سے ہٹا دیا تو کیا ہوا، ہمارے امام تو آپ ہی ہیں۔ تو کہا دو طریقے کے لوگ ہو گئے، دو طریقے کے میدان میں آ گئے۔ کہا کچھ لوگوں نے کہا نبوت ظاہر ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، کہا ایمان سے ان کا ایمان ظاہر ہو گیا، دو ہو گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں جو ایک بار نبی بن گیا ہمیشہ کے لیے نبی ہوتا ہے، الحمدللہ ان کا ایمان ہمیشہ تازہ تھا، تازہ اور تازہ ہی رہے گا۔ تو نبی ہونے کے بعد نبوت کا سوال یہ ممکن نہیں ہے، دور ہونا ممکن نہیں ہے۔ جی بہرحال اس کے بعد ایک روایت میں آتے عبداللہ ابن عباس، اسی کی تفسیر میں آگے پڑھواتے ہیں، صفحہ 100 حدیث نمبر 173 میں کہتے ہیں کیا، ما زال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتقلب فی اصلاب الانبیاء حتی ولدته امہ، حضور اکثر نبیوں کے پشت میں رہے یہاں تک کہ اپنی والدہ کے شکم اطہر سے پیدا ہوئے۔ اسی طریقہ سے الگ الگ اور حدیثیں آئی ہیں، حضور ہمارے پیدائشی نبی ہو گئے، اچھا ختنہ شدہ ہے کہ نہیں؟ تو ہم بولتے ہیں مختون پیدا ہوئے، تو کچھ لوگوں کا جو ہے نا مخمور ہو جاتا ہے دماغ، نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان نے ایک حدیث نقل کر دی اس پر، صفحہ 161 الخصائص الکبریٰ صفحہ 161 کے اندر پہلا حصہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان نے پوری حدیث نقل فرمائی ہے، اور حدیث نمبر 251۔ راوی کون ہے؟ حضرت کعب الاحبار۔ کعب الاحبار یہ بیان فرماتے ہیں کہ نجدو فی بعض کتبنا، اور یاد رکھیں یہ دمشق جب فتح ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ابھی فتوح الشام وہ بھی کتاب آنے والی ہے، تو فتوح الشام میں لوگ بولے نا کہ صحابہ کرام نے کیا مدد کے لیے مصطفیٰ کو پکارا ہے، دور سے پکارا ہے، پردہ فرمانے کے بعد پکارا ہے، جب فتوح الشام آئے گی تو ان کے دل بھی فتح ہوں گے، ان کو معلوم پڑے گا صحابہ ملک شام میں جنگ کر رہے ہیں، اور جب بھی کوئی مصیبت آتی تو وہیں سے پکار رہے ہیں یا محمد و یا رسول اللہ، بولو نا یار، وہیں سے پکار رہے ہیں۔ فتوح الشام کے اندر موجود ہے صاحب، امام واقدی نے لکھا، تو وصال فرمانے کے بعد صحابہ نے مصطفیٰ سے استغاثہ کیا ہے، مدد لی ہے۔ جی تو دمشق فتح ہونے کے بعد یہ ایمان لائے تو حضرت عمر ان کو لے کر کے آ گئے مدینہ، اور جب مدینہ لائے تو مسجد نبوی کو ان کا مدرس مقرر کر دیا، اور ان کا کام خالی ایک ہی تھا پچھلی کتابوں میں حضور کا کیا کیا ذکر ملتا ہے صحابہ کو بتاؤ۔ تو کعب الاحبار وہی بتایا کرتے تھے، اسی بتانے کے موقع پہ ایک مرتبہ بتا رہے ہیں کیا، کہا نجدو فی بعض کتبنا، اپنی ہم بعض کتابوں میں پاتے ہیں کیا، ان آدم خلق مختونا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مختون یعنی ختنہ شدہ پیدا فرمایا، بولو نا یار۔ ہاں کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، یہ والے انٹینا والے، انٹینا سمجھے گے نہیں، بولیں گے یار جیسا پیدا کیا گیا ویسے رکھنا چاہیے تھا نا، الگ کیوں کر دیا؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر ویسے رکھتے تو اماں کے ناڑے کو کیوں کاٹ دیا؟ نہیں سمجھے؟
بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ناڑے کا کنیکشن رہتا ہے، اس کو کیوں کاٹا؟ اس کو کیوں کاٹا؟ نہیں کاٹنا چاہیے تھا۔ بولے ہاں یار تو بات صحیح ہے، نہیں کاٹنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، پوری زندگی اماں کے نالے سے لگے رہتے بھی۔ جیسے ختنے کے بارے میں بولے جیسے پیدا ہوا ویسے رہنا چاہیے تھا، کیوں ختنہ کرایا؟ ہم نے کہا جیسے پیدا ہوا تو اماں کے نالے کو کاٹنا بھی نہیں چاہیے تھا، لگا رہتا پوری زندگی اماں کے نالے سے۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں الزامی جواب ہے لیکن پرفیکٹ ہے، اگر سمجھ میں آیا تو بول دینا آپ۔ لیکن ہم سے پوچھو ہم ختنہ کیوں کراتے ہیں؟ سائنس کیا کہتی ہے؟ ابے کھال میں گندگی اگر رک گئی نا تو انفیکشن ہو جاتا، سمجھ میں آیا؟ انفیکشن ہو جاتا، اسی لیے ہم لوگ ناخن بھی صاف رکھتے ہیں، کان بھی صاف رکھتے ہیں، ہم لوگ تو وضو میں ناک کو بھی صاف رکھتے۔ تو کہا یہ کیا کیا جائے؟ تو کہا ڈاکٹر کہتے ختنہ کرا لو، ٹینشن ختم ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ کرا رہے ختنہ، ابھی ان پڑھوں کی تو بات ہی مت کرو۔ دوسری بات، ہم لوگ اپنے رب کو اتنا مانتے ہیں کہ میرا مولا ہم کو جو حکم دیتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، ہم اعتراض نہیں کرتے یہ اللہ اس کو کہیں کاٹ رہا ہے، اس کو کاٹ رہا ہے، اس کو الگ کر رہا ہے، اس کو الگ کر رہا ہے، نہیں، میرے مولا نے ختنہ کرنے کا حکم عطا فرمایا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ختنہ کر لیتے ہیں۔ بولو بیان، یہ ہمارا ایمان ہے اپنا۔ یہ اور بات ہے کہ تم اپنی شلوک پہ عمل نہیں کر رہے ہو، تمہارا مسئلہ ہے، اپدھیائے پہ عمل نہیں ہو رہا تمہارے ہاں۔ جی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختون پیدا فرمایا، وَاثْنَیْ عَشَرَ نَبِيًّا مِن بَعْدِهِ مِن وَلَدِهِ خُلِقُوا مُخْتَنِينَ، اور ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد میں سے 12 نبیوں کو ختنہ شدہ پیدا فرمایا۔ بولو اگر کتنے نبیوں کو؟ 12 نبیوں کو ختنہ شدہ پیدا فرمایا۔ کون کون ہے؟ کہتے آخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان 12 نبیوں میں جو آخر میں سب سے مختون پیدا ہوا اسی کو مصطفیٰ جان رحمت کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے مختون پیدا فرمایا، حضرت شیس کو مختون پیدا فرمایا، حضرت ادریس کو مختون پیدا فرمایا، حضرت نوح کو مختون پیدا فرمایا، سام کو مختون پیدا فرمایا، لوط کو مختون پیدا فرمایا، یوسف علیہ السلام کو ختنہ شدہ پیدا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو ختنہ شدہ پیدا فرمایا، سلیمان علیہ السلام کو ختنہ شدہ پیدا فرمایا، شعیب علیہ السلام کو ختنہ شدہ پیدا فرمایا، یحییٰ علیہ السلام کو، ہود علیہ السلام کو، صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختون اور ختنہ شدہ پیدا فرمایا ہے۔ ایک بات ضرور ہے کہ سوال ہوتا ہے دماغ میں کہ یار ختنہ کی جیسے سب کراتے ہیں تو کرانا چاہیے تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ خود علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے اس کی وجہ یہ ہے تاکہ آقا علیہ السلام کی شرمگاہ پر کسی کی نظر نہ پڑے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مختون پیدا فرمایا۔ بولو ہے نا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہوا۔ حالانکہ ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ آپ کا بعد میں ختنہ کیا گیا، ایک روایت ملتی ہے۔ سکے کے دونوں رخ میں ہمیشہ نظر رہنا چاہیے۔ کوئی بولے ارے ختنے والی بھی روایت ہے، بولنا ہمارے مصباح نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ روایت ملتی ہے، بولو نا۔ جیسے ہی جیسے موچ مڑانے کی بات آتی، بولے یار مست پست کرا لیا، ہونٹ صاف ہو گئے، لیکن ایک بھائی ارے بولے مڑانا آیا، ابے بولے چوپ، ہم کو بھی معلوم ہے، ہمارے صدر الشریعہ نے بہار رشید کے اندر لکھا ہے کہ تمام روایتوں میں نہیں آیا، خالی ایک روایت میں مڑانا آیا ہے، باقی روایتوں میں پست کرانا آیا ہے۔ بولو اب بہت سلو بولتے ہیں یار آپ۔ تو دونوں طرح کی روایتیں جب آدمی کی نظر میں رہتی ہیں تو برخلا نہیں پاتا ہے سامنے والا۔ جی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں چاند سے باتیں کرتے تھے نا، بہت سلو بولے یار، چاند سے باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں بات کرنے کے لیے زبان چاہیے، ہم نے کہا ہمارے تمہاری بات کرنے کے لیے زبان چاہیے، کان چاہیے، مصطفیٰ کو بات کرنے کے لیے کچھ بھی چاہیے۔ بولو نا، پتھر آیا بات کر کے گیا، پیڑ آیا بات کر کے گیا، چاند کو دیکھا چاند نے بات کرنا شروع کر دیا۔ آج ہم کو بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے رہے۔ چنانچہ خود حدیث میں آیا، یہ الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ صفحہ 163 حدیث نمبر 253، جس کے راوی حضرت عباس ابن عبد المطلب ہے، حضور کے چچا ہیں، حضور کے چچا عباس سے روایت کرتے ہیں، کہتے قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ دعانی الی الدخول فی دینک،
امارۃ لنبوتی کا، کہا مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کی جس نے دعوت دی ہے وہ آپ کے نبوت کی نشانی ہے، آپ نبی ہیں، اس نشانی نے مجھے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی ہے۔ کہا کیا نشانی تھی؟ کہا رأیتک فی المہد تناغص القمر، میں نے آپ کو دیکھا جھولے میں آپ چاند سے بات کر رہے ہیں۔ اور سیدھا بولے یار، وہابیت کا جنازہ نکالنے والی روایت ہے، کیا کہا؟ مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دینے والی چیز آپ کے نبی ہونے کی نشانی۔ کہا نبی ہونے کی کیا نشانی ہے؟ کہا جھولے میں چاند سے بات کر رہا ہے۔ بولو تو حضور کے چچا عباس ہی مانتے ہیں مصطفیٰ پیدائشی نبی ہے، صحیح ہے کہ نبوت کی نشانی مان رہے ہیں نا بھائی؟ اگر یہی بات مولانا احمد رضا کے قلم سے نکل جاتی ہے، ارے بولے نوا ہے، نوا ابھی پرانا لے کے آؤ نا، بولو نا یار۔ اسی لیے آلات فرماتے پہلے سجدے پہ روزے، ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ تو کہا آپ جو ہے جھولے میں چاند سے باتیں کر رہے ہیں۔ کہا اور کیسی باتیں ہو رہی تھی؟ کہا چاند سے تو باتیں کر رہے تھے، آج لوگ سینسر سسٹم لگا رہے ہیں، سینسر، بولے جاؤ گے تو لائٹ جل جائے گی، آؤ گے تو لائٹ بند ہو جائے گی، نل کے پاس ہاتھ لاؤ گے پانی آئے گا، ہاتھ ہٹاؤ گے بند، ہاتھ لے جاؤ گے ہوا آئے گی، ہٹاؤ گے ہاتھ بند۔ کہا اچھا سینسر سسٹم ہے؟ کہا میرے نبی کے اللہ نے ہاتھ میں کیا کیا سسٹم رکھا ہے یار، میرے نبی کے ہاتھ میں اللہ نے کیا کیا سسٹم رکھا ہے یار، سینسر میں تو نیچے برابر آنا چاہیے۔ ہم نے کہا مصطفیٰ کے ہاتھ میں جو سینسر ہے وہ برابر میں نہیں آنا چاہیے، خالی اڑ جانا چاہیے۔ ارے چاند ایسے اٹھائے، چاند چلا، کیا کہتے معلوم؟ تشیر الیہ باصبعک، آپ اپنی انگلی کے اشارے سے اشارہ کر رہے ہیں، فحیث اشرت الیہ مالا، تو جدھر آپ اشارہ کرتے ہیں چاند ادھر جھکا جا رہا ہے۔ اور سلو ہے یار، تو حضور کے چچا عباس نے نبوت کی نشانی بیان فرمائی ہے، اسی نشانی کو میرا رضا یوں کہتا ہے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ حضور کے چچا عباس نشانی قیامت کی بتا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس نے کہی اس کو نشانی بتا دی نے نبوت کی۔ اب آقا علیہ السلام بولتے یار بچپن کی بات ہے، ہم لوگ ہوتے بولتے یار یاد نہیں ہے، بھول گئے، لیکن میرا نبی فرماتا ہے، آقا نے فرمایا انی کنت احدث ویحدثنی، آقا فرماتے میں چاند سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ کیا جملہ ہے؟ انی کنت، اور یاد رکھو علماء جانتے ہیں جب انا کا لفظ آتا ہے تو سامنے والا جب منکر و انکار کرنے والا ہو یا شک کرنے والا ہو تب یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ کہا حضور کے چچا عباس تو یقین رکھتے ہیں، یہ شک کرنے والا کون؟ کہا 14 صدی کے بعد آنے والا ہے۔ بہت سنو بولے یار، اس کو جواب دیتے ہوئے آقا نے فرمایا انی کنت احدث ویحدثنی، میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ یا اللہ کون سی باتیں ہوتی تھی؟ کہا سیپریٹ ہے، پرائیویسی سلامت رہے جی۔ وَيُلْهِينِي عَنِ الْبُكَاءِ، اور بلا وجہ میں اگر رونے لگوں مصطفیٰ امت کو یاد کر کے روتے، تو کہا رونے سے مجھے بچاتا تھا، بولتا تھا نہیں روکو، تسلی دیتا تھا۔ وَأَسْمَعُ وَجَبَتَهُ حِينَ يَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ، یہ جملہ سنو، عرش ساتوں آسمان کے اوپر، ورنہ وہ عرش نہیں، عرش اوپر، ساتوں آسمان کے اوپر۔ مصطفیٰ کہا مکے میں، کہا مکے میں، کہا گھر میں، گھر میں کہا جھولے پہ، کہا چاند کہاں جا رہا ہے؟ آقا فرماتے ہیں وَأَسْمَعُ وَجَبَتَهُ حِينَ يَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ، جس وقت وہ عرش کے نیچے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے جاتا تو میں اس کی زبان کے کلمات کو سنا کرتا تھا۔ بولو نا، ارے خالی بات ہی نہیں کر رہے، اللہ سے سپریٹ بات کر رہا ہے چاند، مصطفیٰ اسے بھی سنتے ہیں۔ بولو نا یار، اور یہ کیا ہے؟ حضور کے نبی ہونے کی نشانی۔
اب اس میں میرے رضا نے جو جملہ استعمال کیا اس کو تھوڑا سمجھ لو. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا یہ چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. یہ کھلونا نور کا کیا ہے؟ ہم مٹی سے ہیں تو ہمارے بچوں کو مٹی کا کھلونا نہیں. بولے میں تو لوکھنڈی کا لاتا. ارے بھیا لوکھنڈی میں مٹی سے پیدا نہیں. میں گیا تھا غریب نواز، وہاں سے اسٹیل کا لایا. ہمیں اسٹیل بھی مٹی سے آتی. کہا سارے معدنیات ہیں، زمین سے پیدا ہے. کہا اچھا زمین سے پیدا. کہا مٹی سے پیدا اور کھلونا بھی مٹی کا ہے. کہا واہ بھائی واہ. تو مصطفیٰ زور سے بولو نا یار. کہا مصطفیٰ، کہا اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، انسانوں میں پیدا فرمایا، لیکن مصطفیٰ کو سراپا نور مجسم بنایا. اس لیے کھلونا مٹی کا نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے کھلونا بھی نوری عطا فرما دیا ہے، کیونکہ جو جیسا اس کا کھلونا ویسا. بولو نا، جو جیسا اس کا کھلونا ویسا. غریب کا بچہ تھوڑے سے سامان میں کھیل لیتا ہے، امیر کا بچہ پیٹ نہیں بھرتا ہے. تو کہا مصطفیٰ کی حکومت تو پوری دنیا میں ہے. بولو. تو کہا یہ تو بہت زیادہ امیر ہو گئے. کہا اسی لیے کھلونا امیروں والا ہے. کہا کون سا؟ کہا لوگ چاند میں اب جا رہے ہیں. 1400 صدی پہلے ہی مصطفیٰ نے چاند کو اپنی بارگاہ سے ہلایا ڈلایا ہے. تم اب کمندے ڈالو، میرے مصطفیٰ نے بہت پہلے نظریں ڈال دی. سمجھے کہ نہیں آپ جی؟ ہاں تو اس پہ کچھ لوگوں نے کیا ہے ہنگامہ کی روایت کیا ہے. تو اس کے اوپر پھر علامہ جلال الدین سیوطی نے قلم چلایا، بڑی زبردست گفتگو کی ہے. فرماتے ہیں اگرچہ لوگوں نے کہا یہ حدیث غریب ہے، لیکن کہتے والمتن فی المعجزات حسن. علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں صحیح بولنے والوں سنو، والمتن فی المعجزات حسن. کہا اس کا جو متن ہے یہ معجزات کے بعد میں بہتر ہے. بولو نا، حسن ہے. حسن حسن علامہ جلال الدین سیوطی فرما رہے ہیں جی. ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت ساری خوبیاں ہیں جن کو علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے نقل فرمائے. انشاءاللہ اور آگے چلے گا. اگلے ہفتہ آئے گا. حضور کا سایہ تھا کہ نہیں تھا؟ زور سے بولو، تھا کہ نہیں تھا؟ زور سے بولو. مصطفیٰ کا سایہ نہیں تھا. اب ہفتے بھر جو ہمارے خلاف بیٹھتے ہیں نا، تھوڑا تبصرہ کرے، پھر ہفتے بھر کے بعد آنا دلیل اپن دیں گے یار. زور سے بولو نا. ہاں جمعہ کو آنا، سن لینا، پھر جا کے اپنے مولوی سے جا کے پوچھنا، پھر مولوی جو لکھ کے دے وہ پرچی میرے پاس بھیجنا. پھر میرے رضا کا قلم کیا چلا ہے پھر بتاتا ہوں، ہے نا. حدیثیں آئیں گے ابھی سننے کے مول میں ہوگی نہیں؟ ابھی نہیں یار، اب 1 گھنٹہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو ان کلمات سے میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ رب ان باتوں بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد الرسول. ایک منٹ. اب یہ کتاب کا فائدہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہ بیان نہیں ہے. یہ دیکھیے سب نشان لگے کہ نہیں لگے؟ اندر بھی میں نے جب ہائی لائٹر لگا کے نشان لگایا اندر. یہ دیکھو پوری کتاب پڑھ ڈالی ہے، پوری کتاب پڑھ ڈالی، سب نشان لگ گئے. تو مطلب کتاب منگانے میں فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں خالی ایک گزارش کر رہا ہوں. گزارش یہ ہے کہ ہمارے یہاں مرحوم کا انتقال ہوتا ہے، ہمارے یہاں لوگ قرآن دیتے ہیں. میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ قرآن آپ جب ضرورت ہو مجھ سے پوچھ لیں یا میرے مدرسے میں آگے پوچھ لیں بھائی کتاب قرآن کی ضرورت ہے کیا، تو ہم بتا دیں گے ہاں ضرورت ہے، دے دینا آپ. اور اگر ضرورت نہیں ہے، مطلب بھائی رکھے ہوئے بہت سارے ہیں، تب ہم آپ کو بتا دیں گے بھائی اس کتاب کی ضرورت ہے، آپ لا کے خرید کے یا منگا کے مجھ سے نمبر لے لو، منگا لو اپنے نام پہ اور یہ مجھے کتاب دے دو. فائدہ کیا ہوگا؟ کہا جتنا گستاخ کا معاملہ ہے یہ حوالے جب مانگیں گے تو آپ کے ابا کے نام پر جو کتاب آئی ہے اس کتاب کا حوالہ دوں گا اور مصطفیٰ کی عظمت بتاؤں گا. اللہ قبر میں والد کو چین عطا فرمائے گا. تو میرا مشورہ ہے خالی کتاب. ابھی ایک کتاب اور منگائی ہے تدریب الراوی، یہ سب بہت زبردست کتابیں، سیر و اعلام النبلاء، البدایہ والنہایہ، سب اندر روم میں رکھیے، سب عربی میں کتابیں. تو گزارش ہے آپ لوگ کا خیال رکھیں گے، انشاءاللہ کریں گے خیال. اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ نہیں کتاب منگا دینی چاہیے
تو آپ کی مرضی ہے، منگا دے کتاب، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ہم لوگ کتاب کو تبرک نہیں بناتے، پلاسٹک میں پڑھ لیا، پلاسٹک میں آئی تھی کتاب، پلاسٹک میں رکھ کر کے اٹھا کے رکھ دیا تاکہ محفوظ رہے کتاب، ہے نا۔ تو اگر کوئی مدد کرنا چاہتا تو منع بھی نہیں کریں گے۔ 40ویں کے موقع پہ بولو نیا 40واں کھانا کھائے گا چلا جائے گا، مان وضو کیا کہتے ہیں دعا پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، لیکن الحمدللہ کتاب پڑھی جائیں گی تو ممبر میں کتاب پڑھی جائے گی، ابا کو اللہ قبر میں شان عطا فرمائے گا۔ تو ایک 40واں اس انداز میں ہو جس میں کتاب منگائی جائے ابا کے احسان ثواب کے لیے، بولو نا یار۔ سنیوں میں جس دن کتابوں کا ماحول بن جائے گا اس دن دماغ کنارے لگ جائیں گے، کتاب جب چلے گی تو لوگ یہی بولیں گے وادی رضا کی کوہ ہے مالا رضا کا ہے، یہ سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ استغفر اللہ رب العزت بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ سنت نہ پڑھے سنت پڑھ لیں۔